حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا نکاح سیدتنا خدیجہ بنت خویلد الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، ان سے اللہ کے نبی کو کتنی اولاد ہوئی اس کا تفصیلی تذکرہ سامنے آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے نکاح کے بعد جب حضرت خدیجہ بنت خویلد الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے تو آپ کی کیفیت یہ رہنے لگی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کہ چونکہ حضرت خدیجہ آپ کے لیے تنہائی کے اضطراب، تنہائی کی بے چینی، بے قراری میں، مصیبتوں کے تلاطم میں اور ستم گریوں کے ایک طوفان میں، مظالم اور زیادتیوں کے ایک سیلاب میں آپ کے لیے حضرت خدیجہ ایک ہمدرد تھیں، ایک غمخوار خاتون تھیں۔ اور حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد آپ کی کوئی دلداری کرنے والا، آپ کی غم گساری، غمخواری کرنے والا آپ کے گھر میں کوئی باقی نہ رہا، تو اس لیے آپ مستقل فکر مند اور غمگین بھی رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ کی جدائی کا غم اور فکر مندی اور پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، ان کی تربیت، پرورش کے مراحل، گھر کی دیکھ بھال، گھر کے انتظامات کی ذمہ داریاں، اب اس کو کون سنبھالے گا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فکر مند رہنے لگے۔ تو اسی دوران سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد آپ کو کسی مونس، یعنی تنہائی میں آپ کی تنہائی کو دور کرنے والی اور آپ کی غم گسار کی آپ کو ضرورت ہوگی، آپ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں گے کہ کوئی تنہائی کی ساتھی ہو، غم گسار ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، بالکل، اور یہ بات بالکل درست ہے، جی ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی وجہ سے میرے لیے یہ بوجھ ہلکا کر دیا تھا، گھر کے کام کاج کے انتظامات ہوں یا بال بچوں کی تربیت اور پرورش کے مراحل ہوں، یہ سب خدیجہ کے ذمے تھے، وہی ان کاموں کو انجام دیتی تھی۔ اب ان کے بعد کوئی ہے نہیں، تو اس لیے مجھے کسی مونس اور غمگسار کی ضرورت ہے۔ تو تب حضرت خولہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں آپ کے لیے کہیں پہ آپ کے نکاح کا رشتہ پیام کہیں پہ دے دوں، آپ کے رشتے کی، نکاح کی کہیں بات کر لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل کر لو، نکاح کی رشتے کی بات کرنا چاہتی ہو تو بالکل کر لو، پیام دینا چاہتی ہو دے دو، اور اس کے لیے عورتیں ہی زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کام کے لیے عورتیں زیادہ مناسب ہیں، لیکن یہ بتاؤ خولہ کہ تم کس کو پیام دو گی، کہاں پیام بھیجنے کا خیال ہے اور کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تو وہ لڑکی ہیں جو کہ کنواری ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوا، اور وہ احب کائنات، یعنی کائنات میں آپ کے نزدیک جو سب سے محبوب اور آپ کی جو سب سے پسندیدہ شخصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی ہے جو کہ کنواری ہیں۔ ایک تو وہ میرے ذہن میں ہے، اور دوسرے سودا بنت زمعہ ہیں رضی اللہ عنہ، جو کہ بیوہ ہیں لیکن وہ آپ پہ ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، تو یہ دونوں میرے ذہن میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے خولہ، دونوں جگہ پیام بھیج دو، دونوں جگہ بھی پیام بھیج دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں اس کی کارروائی کرتی ہوں، بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ تو پھر اسی سلسلے میں
خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے حضور کے رشتے کی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ سودا بنت زمعہ کا اس سے پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، بیوہ تھیں، اس لیے کہ شوہر کا انتقال ہوا، اور ان کے جو شوہر تھے پہلے حضرت سودا کے ابن عمرو ابن عبد شمس رضی اللہ عنہ، یہ ان کے پہلے شوہر تھے، اور ان کے یہ جو پہلے شوہر ہیں یہ بھی بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لائے۔ یہ حضرت سودا بھی بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لائی، ان کے شوہر بھی بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لائے، اور ان کے جو شوہر تھے ابن عمرو ابن عبد شمس رضی اللہ عنہ، یہ لکھا ہے کہ یہ یا تو خود ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت سودا کے، یا ان کے والد جو ہیں ان کے زمعہ کے چچا زاد بھائی تھے، دونوں طرح کی روایات ہیں۔ تو ان سے ان کا نکاح ہوا، دونوں بالکل ابتدا میں اسلام لائے، اور بالکل ابتدائی زمانے میں جب پہلی مرتبہ حبشے کی ہجرت ہوئی ہے تو اس وقت یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن پہلی ہجرت کے وقت حضرت سودا اور ان کے شوہر یہ حبشہ ہجرت کرنے کے لیے نہیں گئے، مکے ہی میں رہے اور اسلام کے خاطر مظالم اور زیادتیوں کو جھیلتے رہے، اس پہ صبر بھی کرتے رہے۔ لیکن جب دوسری بار قافلہ حبشہ گیا ایمان والوں کا، تو پھر یہ حضرت سودا اور ان کے پہلے شوہر پھر یہ دونوں بھی دوبارہ پھر حبشہ گئے، وہاں رہے، اور اس کے بعد واپسی جب ہوئی ہے تو ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بیوہ ہو گئی تھی۔ تو اس لیے اب ان سے پیام رشتے کا اللہ کے نبی کے بھیجا گیا۔ تو حضرت خولہ جب پہنچی اور سودا بنت زمعہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ جو سودا ہیں ان کے والد زمعہ ہیں اور والدہ کا نام شموس ہے، اور ان کا رشتہ بھی ہے اللہ کے نبی سے، اگرچہ کہ وہ دور کا رشتہ ہے۔ 9ویں پشت میں حضرت سودا 9ویں پشت میں جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا نسب نامہ ملتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی تھیں، یعنی جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر، تو یہ جو حضور کی پردادی ہیں سلمہ بنت عمر، ان کی بھتیجی لگتی تھیں حضرت سودا کی والدہ شموس، اس طرح بھی رشتہ بنتا ہے۔ تو خیر یہ آئی نکاح کی بات کرنے کے لیے، حضرت سودا سے ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ ذکر اس انداز میں کیا کہ سب سے پہلے تو مبارکباد دی خولہ بنت حکیم نے، اور مبارکباد یہ کہتے ہوئے دی کہ سودا تمہیں مبارک ہو، اور مبارکبادی اس بات پہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت سودا نے کہا بھی کیا مطلب اور کیا مراد اور کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیام بھیجا ہے، اور حضور کی رضامندی سے میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، تو اس سے بڑی خیر و برکت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کی روحانی ماں ام المومنین کا ٹائٹل، لقب اور خطاب سے نواز دیا جائے، اور یہ سعادت تمہارے حصے میں آئے۔ تو بڑی مسرور بھی ہوئی، بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا، اور اس لیے بھی انہوں نے مسرت اور خوشی کا اظہار بھی کیا، اور ان کو اس بات میں کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوئی۔ لکھا ہے روایات میں کہ حضرت سودا نے جب یہ بات سنی کہ حضور سے پیام رشتے کا آیا ہے تو زیادہ تعجب ان کو نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ مسرت خوشی تو اپنی جگہ ہے، لیکن تعجب زیادہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے بارے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے کچھ خواب انہوں نے اس انداز کے دیکھے تھے، جس سے ان کو اشارہ مل گیا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤں گی، اور وہ خواب انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں دیکھ لیے تھے۔ 2 طرح کے خواب کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت سودا نے ایک خواب تو اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور حضور نے ان کی گردن کو چھوا ہے،
یا ایک روایت میں کہ حضور کا مبارک قدم ان کی گردن پہ پڑا ہوا ہے، بس اتنا سا خواب میں دیکھا۔ صبح اٹھی، بیدار ہوئی، اپنے شوہر کو بتایا، تو شوہر بھی جان گئے، اور انہوں نے تعبیر یہ دی کہ اس خواب کی تعبیر سودا یہ لگتی ہے کہ اب تمہارے پہلے شوہر یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے انتقال کے بعد تم نکاح میں جاؤ گی۔ یہ خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک خواب یہ بھی لکھا ہے کہ خواب میں یہ دیکھا حضرت سودا نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں کہ میں لیٹی ہوئی ہوں، خواب کی حالت میں ہوں، لیٹی ہوئی ہوں، اچانک چاند کا ٹکڑا ٹوٹتا ہے اور وہ آ کے ان کی گود میں گر جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھا ہے، صبح اٹھے اور ذکر اپنے شوہر سے ہی کیا، تو شوہر نے تعبیر یہ بتلائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، اور حقیقت میں یہی ہوا کہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گئے، اس طرح بیوہ ہو گئی، لیکن ان کو اشارہ مل چکا تھا کہ حضور کے نکاح میں آنے کی سعادت اور شرافت انشاءاللہ ضرور میرے حصے میں آئے گی۔ تو جواب یہ دیا حضرت خولہ کو حضرت سودا نے کہ مجھے تو کوئی عذر نہیں ہے، تم جو رشتہ لے کے آئی ہو مجھے تو قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میرے باپ بھی ہیں، تو باپ سے بھی ایک بار پوچھ لو، زمعہ سے، اگرچہ کہ زمعہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن نیک فطرت کے، نیک طبیعت کے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ سے بھی ذکر کر لو، ان سے بھی پوچھ لو، ان سے اجازت لے لو۔ تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا حضرت سودا کے والد زمعہ کے پاس گئیں، اور جا کے ان کو، چونکہ وہ مسلمان تو نہیں تھے، اس لیے انعم صباحا، جو اس زمانے میں انداز تھا سلام کرنے کا، اس انداز میں سلام کیا۔ تو وہ انتہائی، ان کے جو والد تھے زمعہ، وہ انتہائی عمر رسیدہ، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا بھئی کون؟ انہوں نے کہا میں حکیم کی بیٹی ہوں، خولہ بنت حکیم۔ کہا اچھا تم ہو؟ کہا مرحبا مرحبا، خوش آمدید ہو۔ پھر کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کس لیے میرے پاس آئی ہو؟ تو پھر انہوں نے سارا ذکر کیا کہ میں رشتہ لے کے آئی ہوں۔ کہا کس کا رشتہ؟ کہا محمد بن عبداللہ کا، جو نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کا رشتہ لے کے آئی ہوں، اگرچہ کہ یہ مومن نہیں ہے، لیکن جواب میں یہ کہا کہ ہوا کفو کریم، ہوا کفو کریم، کہ ہاں محمد بن عبداللہ تو سودا کے جوڑ کے آدمی بھی ہیں، اور انتہائی عزت دار آدمی ہے، شریف گھرانے کے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، آدمی تو ٹھیک ہے، رشتہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات تو سودا کی ہے نا، نکاح تو سودا کو کرنا ہے۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ سودا سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو کہا بیٹی سے بھی پوچھ لوں، اس سے بھی اجازت لے لوں کہ وہ بھی اس نکاح کو تیار ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا نہیں، میں آپ سے پہلے انہی کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں، میری بات ہو چکی ہے، اور ان کو یہ پیشکش قبول ہے، وہ تیار ہیں۔ تو کہا اگر تیار ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اور وہ بھی عزت دار آدمی ہے، جوڑ کے آدمی ہے، لہٰذا محمد بن عبداللہ کو بلا لو۔ تو اس طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور جب حضور تشریف لائے، محفل نکاح، مجلس نکاح منعقد ہوئی ہے، حضور بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت خولہ بھی موجود ہیں، حضرت سودا بھی ہیں، اور ان کے والد زمعہ بھی موجود ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اب جس وقت نکاح کی مجلس لگی ہے، تو انہوں نے، اگرچہ کہ ان کو پتہ ہے ان کے والد کو کہ یہ تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح کی مجلس میں اپنی بیٹی سے ان کے والد زمعہ نے کہا کہ ای سودا رفعت هذه ان محمد بن عبد الله يخطبك وهو كفو كريم افتحبين ان ازوجه، کہ میری بیٹی نکاح کرنے سے پہلے میں تجھے یہ بتا دوں کہ اس طرح یہ خولہ پیام لے کے آئی تھی، رشتے کی بات لے کے آئی تھی، محمد بن عبداللہ تم سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، انتہائی عزت دار آدمی بھی ہے، جوڑ کے آدمی بھی ہے، تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں؟
تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، نعم، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح پھر یہ نکاح ہوا ہے اور 400 درہم مہر مقرر ہوا ہے۔ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عمل میں آیا ہے۔ یہ نمبر وار ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسرا نکاح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ حضرت سودا بنت زمعہ سے حضور نے جو نکاح کیا ہے، علماء نے اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں کہ حضور کے جو نکاح ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ وہ بلا مقصد نہیں ہیں، کہ وہ کوئی صرف اپنی ضرورت کی تکمیل اس میں مقصود نہیں ہے، یا محض کسی آرزو اور خواہش کی تکمیل مقصود نہیں ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں، اس کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں جن کو سامنے رکھ کے حضور نے نکاح کیا۔ حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیوں کیا، اس پہ بھی وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ سودا بنت زمعہ سابقہ اسلام میں سے ہیں، یعنی ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پہ جب دوسرے گئے، یہ نہیں گئیں، مکے میں انہوں نے مظالم تکالیف اسلام کی خاطر جھیلے ہیں، گوارا کیے، برداشت کیے اور صبر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حبشہ گئے تو دور دراز کا سفر اور پر مشقت سفر، ٹھیک ہے آرام سے چین سے حبشہ میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی بات ہے کہ وطن چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا اور سب کچھ چھوڑ کے کسی اجنبی اور پردیس ملک میں جا کے رہنا، اور مقصد کوئی ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض یا دنیاوی کسی فائدے کا حصول مقصود نہیں ہے، مقصد دین و ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ وجوہات، اور اس کے علاوہ مزید وجوہات پہ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور حضرت سودا سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ حبشہ سے واپس آئی ہیں تو شوہر انتقال کر گئے۔ اب جب شوہر انتقال کر گئے تو ایک مسلمان عورت ہے، لیکن وہ بے یار و مددگار ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، اور وہ جس گھر میں رہ رہی ہے وہ اسلام سے بیگانہ ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اب ڈر، خطرہ، اندیشہ حضور کو اس بات کا بھی ہے کہ ایک شوہر ہی تھے جو مسلمان تھے اور یہ رہ رہی ہیں اسلام سے بیگانوں کے گھر میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اذیت دیں، تکلیف پہنچائیں اور ان پہ جبر کریں، اکراہ یعنی زبردستی کریں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اور اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے۔ تو کہیں ایمان اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں تکلیف نہ دی جائے، کہیں ان پہ زبردستی نہ کی جائے، ایسے گھر میں یہ رہ رہی ہیں، حضور نے اس کا بھی خیال کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک بیوہ خاتون ہے، اور بیوہ خاتون کی کفالت پہ اللہ کے نبی نے بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جو بیوہ کی کفالت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیوہ کی کفالت بھی فرما رہے ہیں اور آنے والوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اس معاشرے میں کہ جہاں بیوہ کو ذلت و رسوائی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جس کی کوئی وقت، اہمیت، حیثیت نہیں، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ معاشرے میں عزت کے ساتھ جینے کے، عزت کے ساتھ دیکھے جانے کے بھی قابل نہیں سمجھی جاتی تھی بیوہ خاتون، اس معاشرے میں بیوہ سے رشتہ کر کے حضور نے بیواؤں کا مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت بڑھا دی۔ تو بیوہ کی کفالت مقصود ہے، اور حضور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے تو گھر والوں پہ بوجھ بنے گی، تو گھر والوں پہ بوجھ نہ بنے، ان کو ذلت و رسوائی نہ ہو۔ تو یہ مقاصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، جن کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے خاص طور سے نکاح فرمایا ہے۔ تو یہ دوسرا نکاح ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوا، تو یہ دوسرا نمبر کے اعتبار سے ہے۔